أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ خوشحال ہو، اور مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تمہیں چاروں طرف سے گھیر لے گا. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور اے میری قوم کے لوگوں، ناپ تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ. اگر تم میری بات مانو تو لوگوں کا حق ان کو دینے کے بعد جو کچھ اللہ کا دیا بچ رہے وہ تمہارے حق میں کہیں بہتر ہے، اور اگر نہ مانو تو میں تم پر پہرہ دار مقرر نہیں ہوا ہوں. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وہ کہنے لگے، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے آئے تھے ہم انہیں بھی چھوڑ دیں، اور اپنے مال و دولت کے بارے میں جو کچھ ہم چاہیں وہ بھی نہ کریں؟ واقعی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن آدمی ہو. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. شعیب نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر قائم ہوں اور اس نے خاص اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق عطا فرمایا ہے تو پھر میں تمہارے غلط طریقے پر کیوں چلوں؟ اور میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جس بات سے تمہیں منع کر رہا ہوں تمہارے پیچھے جا کر وہی کام خود کرنے لگوں. میرا مقصد اپنی استطاعت کی حد تک اصلاح کے سوا کچھ نہیں ہے، اور مجھے جو کچھ توفیق ہوتی ہے صرف اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. اسی پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں ہر معاملے میں رجوع کرتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ. اور اے میری قوم، میرے ساتھ ضد کا جو معاملہ تم کر رہے ہو وہ کہیں تمہیں اس انجام تک نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی ویسی ہی مصیبت نازل ہو جیسی نوح کی قوم پر یا ہود کی قوم پر یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے، اور لوط کی قوم تو تم سے کچھ دور بھی نہیں ہے. واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. اور تم اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو. یقین رکھو کہ میرا رب بڑا مہربان، بہت محبت کرنے والا ہے. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وہ بولے، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں تو ہمارے سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے درمیان ایک کمزور آدمی ہو. اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کر ہلاک کر دیتے.
ہم پر تمہارا کچھ زور نہیں چلتا۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے خاندان کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے بالکل ہی پس پشت ڈال رکھا ہے؟ یقین جانو جو کچھ تم کر رہے ہو میرا پروردگار اس سب کا پورا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنے حال پر رہ کر جو چاہو عمل کیے جاؤ، میں بھی اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر وہ عذاب نازل ہوگا جو اسے رسوا کر کے رکھ دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور آخر کار جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چنگھاڑ نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اسی طرح اوندھے منہ گرے رہ گئے۔ كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود۔ جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یاد رکھو مدین کی بھی وہی ویسی ہی بربادی ہوئی جیسی بربادی سمود کی ہوئی تھی۔ یہ سورہ ہود کی آیات ہیں۔ سورہ ہود میں ہر رکن میں مختلف انبیاء کرام کے واقعات کو بتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ انبیاء کرام نے اپنی قوم کو کس طرح مخاطب کیا، کس طرح دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور جو سماجی برائیاں تھیں ان کے بارے میں کیا تنبیہات کی، اور نافرمانی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا معاملہ کہ اطاعت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کیسی نصرتیں ان پر نازل کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، انہوں نے بھی سمجھایا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا پیچھے واقعہ بیان ہوا، یہاں یہ حضرت شعیب کی قوم اور شعیب علیہ السلام کی بات اس رکوع میں آئی ہے۔ ہر نبی توحید کی دعوت دیتے تھے، شرک سے روکتے تھے، کفر سے روکتے تھے، اسی کے ساتھ سماج میں جو زیادہ برائی رائج ہوتی تھی، بڑی برائی، اس برائی سے روکتے تھے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم تاجر تھی، سوداگر تھی، تجارت کرتی تھی۔ اس قوم کے اندر یہ برائی تھی کہ ناپ تول میں ایک قوم کمی زیادتی کیا کرتی تھی، ناپ کا دینا ہوتا تھا تو گھٹا کر کے قوم دیتی تھی، اور کسی سے لینا ہوتا تھا تو بڑھا کر کے لیتی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو اس برائی سے روکا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ مدین، حضرت مدین ابن ابراہیم کے نام پر یہ شہر بسا ہوا ہے مدین، اور اس کا نام کوئی مدین یا اس طرح کوئی نام ہے، لیکن کوئی شہر جب بستا ہے کسی انسان کے نام سے تو بسا اوقات اسی شخص کے نام پر وہ شہر معروف ہو جاتا ہے۔ تو یہ شہر حضرت مدین کے نام سے معروف تھا، اور اس کا نام ایکا بھی ہے۔ تو یہاں شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہی میں سے تھے۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات جو تھی کفر سے بچنا اور توحید پر کھڑا ہونا، یہ دعوت دی کہ اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ اور دعوت کو اسلوب کیا تھا، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں۔ یہ نبی ہیں، موحد ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، قوم کے لوگ اللہ کی معصیت نافرمانی کرنے والے، شرک کرنے والے اور بت پرست ہیں۔ دونوں میں کتنی دوری ہے۔ ایک نبی ایسے لوگوں کے پاس جاتا ہے جو شرک میں مبتلا ہے، اس کو جب مخاطب کرتے ہیں تو یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، پیار بھرا جملہ، محبت بھرا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سنت ہے۔ حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، اہل کفر کیسے بھی سرکشی نادانی میں مبتلا ہو جائیں، داعی قوم کی ذمہ داری جب اس کو مخاطب کرے تو پیار بھرے جملے کے ساتھ اس کو مخاطب کرے، اپنائیت کا احساس کرائے۔ شعیب علیہ السلام نے اپنائیت کا احساس کراتے ہوئے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ پہلی دعوت یہ تھی، اللہ کی عبادت کی دعوت۔ جب تک انسان کا اللہ پر یقین نہیں ہوگا،
کسی معاملے کے تعلق سے آپ اس کو راہ راست پر نہیں لا سکتے ہو، سیدھے راستے پہ نہیں کھڑا کر سکتے ہو۔ انسان کا یقین بن جائے اللہ پر، اس کے بعد اس کو آخرت، جنت، دوزخ، دوسری چیزیں بتا کر کے راہ راست پر لا سکتے ہو، غلط کاموں سے روک سکتے ہو۔ ایمان کی دعوت کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا تم ناپ تول میں کمی مت کرو۔ مکیال کیل ہے، کیل کہتے ہیں لکوڈ چیز جو ناپی جاتی ہے یا جو چیز بھر کر کے کسی چیز میں ناپی جاتی ہے اس کو مکیال، ناپ والی چیز کہتے ہیں۔ اور میزان کہتے ہیں جو ترازو میں رکھ کر کے تولی جاتی ہے وہ چیز میزان کی ہوتی ہے۔ تو یہ نہ ناپ میں کمی کرو، ناپ میں کمی کرو، نہ تول میں کمی کرو، کیونکہ میں تم کو فراخی اور وسعت میں دیکھتا ہوں، مالی لحاظ سے تم بہتر اور مضبوط ہو۔ کوئی غریب ہو، مجبور ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا بیچارہ مجبوری میں ایسا کر لے، لیکن اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے پھر بھی تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، ایسا مت کرو، ایک مطلب۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، صحیح ناپو، صحیح تولو تو کیا ہوگا، تم کو فراخی ملے گی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ اگر ناپ تول میں کمی بند نہیں کرتے ہو، انی اخاف، تو ہم تم کو گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ عذاب، اللہ کا عذاب یہی کیا کم ہے، لیکن ایسا عذاب تو گھیر لے گا، آدمی چاہ کر کے بھی اس کو بھاگنے کا، فرار کا کوئی راستہ اس کو نہیں مل پائے گا۔ ایک آدمی مصیبت میں گرفتار ہو گیا، تھوڑی دیر بھاگنے کا موقع مل گیا تو وہ مصیبت تھوڑی اس کے لیے ہلکی ہو جاتی ہے، اگرچہ بعد میں اس مصیبت میں مر بھی جائے لیکن تھوڑی سی طبیعت اس کی مطمئن ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا عذاب، ایسی پکڑ، ایسی گرفت آ جائے کہ بھاگنے کا، سوچنے کا کوئی موقع نہ مل سکے، وہ عذاب اتنی ہی ہوگی، لیکن یہ گھر گیا جو انسان، اس گھر جانے کی وجہ سے اس عذاب کئی گنا زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں ناپ تول میں کمی کرو گے اور ڈنڈی مارو گے، دھوکہ دو گے گاہکوں کو، تو ایسا عذاب آئے گا کہ تم اس عذاب میں گر جاؤ گے، کوئی تم کو شکل اور صورت نظر نہیں آئے گی اس عذاب سے نکلنے کی۔ یہ گر جانے والا عذاب کون سا ہے؟ ایک تو میدان محشر کا عذاب ہے، دوزخ کا عذاب ہے، ایک دنیا کا عذاب ہے۔ دونوں عذاب ناپ تول میں کمی کرنے کے نتیجے میں بندوں پر آتے ہیں۔ اس قوم پر دونوں عذاب آئے، یہاں ابھی تبلیغ کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ رک جاؤ ورنہ ایسا عذاب آ جائے گا۔ پھر شعیب علیہ السلام آگے بولتے ہیں، پہلے کہا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، پھر آگے بولا وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم کے لوگوں ناپ کو پورا پورا دیا کرو، وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور تول کو انصاف کے ساتھ قائم کیا کرو۔ یہ کہہ دیا تاکید در تاکید۔ پھر کیا کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور نہ گھٹا کر دو لوگوں کو ان کا مال۔ آپ کے پاس کوئی 1 کلو شکر لینے کے لیے آیا، آپ نے 1 کلو شکر کی 40 روپیہ قیمت وصول کر لی، تو اب سامنے والا گاہک 1 کلو شکر کا مالک بن گیا۔ اب آپ 1 کلو شکر دینے کے بجائے 1 گرام 2 گرام بھی اگر اس میں کم کر لو، غلطی سے ہوگی کوئی بات نہیں، لیکن جو کاغذ رکھ کر کے، ایئر پریشر دبا کر کے یا اسپرنگ ڈھیلا کر کے 50 گرام 100 گرام بچا لیتے ہیں اور اس کو 900 گرام 950 گرام 800 گرام گاہک کو دیتے ہیں، تو جو 50 گرام 100 گرام 150 گرام تاجر کے پاس بچ گیا وہ سوچتا ہمارا مال ہے۔ شعیب علیہ السلام کے لیے دیکھو 1 کلو اس نے خریدا تھا اور اس کا پیسہ 1 کلو کا اس نے دیا، تم نے 950 گرام جو دیا ہے 50 گرام رکھ لیا، یہ 50 گرام بھی اسی کا تھا، تمہارے لیے بالکل حرام ہے 50 گرام، تو وہ 50 گرام بھی اس کو دے دیا کرو، وہ اس کی چیز تھی، تمہاری چیز اب نہیں ہے، اس 1 کلو میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو گھٹا کے مت رکھو، وہ اس کی لا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہو مت پھرو۔ فساد کا ایک مطلب ہوتا ہے یہ دنگا، آگ لگانا، نعرہ لگاؤ اور آگ لگا دو، دنگا پھیلا دو، اس کو دنگا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ڈاکہ، ایک ہوتا ہے چور، ڈاکو، ایک ہوتا ہے چور، ایک ہوتا ہے فسادی۔ 3 قسم کے لوگ سماج میں غلط ہوتے ہیں۔ ڈاکو، چور کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹ دیا جائے اسلامی عدالت کے اندر۔ ڈاکو کی سزا کیا ہے کہ چوراہے پر اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے اور اس کے پیٹ میں خنجر گھونپ دیا جائے، اس کی لاش ایسے لٹکی رہے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے زمین میں گرے، پرندے اس کو کھا لیں۔ ڈاکو اور چور سے بڑا اسلام میں فسادی ہوتا ہے۔ اسلام فسادی کو، بلوائی کو، دنگائی کو ڈاکو اور چور سے بھی زیادہ بڑا مجرم کہتا ہے۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ کسی کو لوٹتا ہے،
دودھ پیسہ لینا چاہتا، پیسہ مل گیا تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، پیسہ نہیں ملا یا اس جس کو چوری کر رہا ہے اس کے ذریعے اپنی جان کو خطرہ تو سامنے والوں کو مارتا ہے، پیسہ میں چلا کے چپتا۔ چور ایسا ہوتا ہے کہ جا کے چپ کے چوری کرتا ہے، دیکھا کہ چوری کا جگاڑ لگا، چوری لے کے بھگ گیا، اگر جگاڑ نہیں لگا تو خالی ہاتھ بھگ گیا، وہ کسی کو جانی نقصان نہیں پہنچاتا ہے۔ فسادی اور بلوائی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا فائدہ بظاہر نہیں ہوتا ہے، دکان میں آگ لگا دے گا، مکان میں آگ لگا دے گا، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سب مر جائیں گے، جل جائیں گے، یہ فسادی ہے۔ جو مکانات گرا رہے ہیں لوگ اور دنیا میں چھوٹے چھوٹے الزام کے نتیجے میں، پتنگ بازی کے الزام میں مکان گرا دیا جاتا ہے، گرا رہے لوگ، یہ فسادی بلوائی ہے۔ ایک آدمی نے جرم کیا، اس کے لیے قانون ہے، عدالتیں ہیں، تو آپ اس لحاظ سے سزا دو، اس کو پھانسی پہ لٹکا دو۔ گھر میں بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بیمار ہیں، سارے لوگ ہیں، سب لوگ کہاں جائیں گے؟ فسادی یہ اس طرح کام کرتا ہے کہ لا تعلق فرد کو بھی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں، اب دیکھیے فسادی کی صورت سمجھ میں آ گئی۔ اب سمجھیے، ہم دکان پہ بیٹھ کر کے اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے اچھا سمجھتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ناپ تول میں جو کمی کرتے ہو اور گاہکوں کا سامان بچا کے رکھ لیتے ہو، یہ فساد ہے، بلوا ہے، چوری نہیں ہے، ڈاکہ زنی نہیں ہے، فساد ہے۔ ڈاکہ زنی سے بڑا جرم اور اپرادھ ہے یہ۔ تو ہم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسے ہمارے معاملات ہوں خرید و فروخت کے تو اس میں بہت احتیاط کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، ورنہ اللہ کی نظر میں نبی کی زبان سے ہم بھی فسادی بلوائی ہو جائیں گے۔ اللہ پھر کہتے ہیں جو کچھ اللہ کی طرف سے بچ جائے، آپ کما رہے ہو، دھندا کر رہے ہو، کم کمایا ٹھیک ہے، یہ اللہ کی طرف سے بچا، اللہ کی طرف سے آپ کی بچت ہوئی، یہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، اس میں تفضیل خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مسلمان ہو۔ مسلمان نہیں ہو، اللہ کے دین کو نہیں مانتے ہو، کافر ہو، تو کافروں جیسے دولت اکٹھا کرتے رہو تم، لیکن اللہ پر ایمان ہے تو ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ ناپ تول میں کمی نہ کرنے کے ساتھ جو آپ کی کمائی ہوئی ہے، تھوڑی کمائی ہوئی لیکن یہ کمائی اس لاکھوں روپے کی کمائی سے زیادہ بہتر ہے۔ کون کہتا ہے یہ؟ شعیب علیہ السلام کہتے ہیں وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ، اور میں تم پر کوئی نگراں اور داروغہ نہیں ہوں کہ تمہاری رکھوالی کروں، اللہ کا فیصلہ، اللہ کا حکم بتا رہا ہوں۔ اگر ناپ تول صحیح کرو گے اللہ کے رحمتوں کے حقدار بنو گے، ناپ تول میں کمی کرو گے تو یہ عذاب کا انتظار کرو۔ اب وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ بولے اے شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نماز بہت پڑھتے تھے، نوافل کا بہت اہتمام کرتے تھے اور بہت عبادت کرتے تھے، تو وہ مذاق میں کہنے لگے، مذاق کرنے لگے، بولے اے شعیب کیا تمہاری نماز تم کو حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کی جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے، اور تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی کہ تم ہمیں حکم دعا کر کے کہ اپنے مالوں کے بارے میں اپنی من مرضی کے مطابق کام کرنا چھوڑ دیں؟ ہم مال کمانے کے لیے ایک ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، داڑھی مارنے کے ایک ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں، بہت طریقے ہیں، ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے کیسے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ ہوتی ہے کافروں کی، ایمان والوں کی سوچ نہیں ہوتی ہے۔ جو اس طرح باتیں کرتا ہے اس کا مطلب اس کا ایمان کمزور ہے۔ بالکل اسی طرح بات شعیب علیہ السلام کی قوم نے شعیب علیہ السلام سے کہا، کیا کہا؟ کیا تمہاری نماز تم کو یہ حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کی جن کی عبادت کریں اور کرتے ہمارے عبادت کرتے تھے، اور اپنے مالوں کے بارے میں اپنے مرضی کے مطابق کام کرنا، کمانے کی لائن چھوڑ دے؟ تمہاری نمازیں کہتی ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، کہ تو بہت ہی سمجھدار، بہت ہی نیک چلن آدمی ہے، بہت اچھا ہے، اتنا اچھا سمجھدار ہو کر کے ہم کو ایسی بات کہتا ہے کہ ہم ناپ تول میں اس طرح معاملہ کرنے لگے، مذاق اڑایا۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، دیکھو میں دلیل پر ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے، پروردگار کی بات تم کو بتاتا ہوں اور تم ایسی باتیں مجھ سے کہتے ہو، اور ہم کو روزی بھی ملی اچھی کشادہ، یعنی تم سے روزی لینے کے لیے اس طرح کے کام نہیں کرتے، ہم بھی جو کام کرتے ہیں اس میں ہم ناپ تول میں کمی نہیں کرتے ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم تو وہی کام کر رہے ہیں تم کو روک رہے ہیں، ایسا نہیں، ہم تو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں، تو پھر تم کو کیوں اس طرح ہم روکیں گے؟ تم کو روک رہے ہیں مطلب اللہ کا حکم ہے اور اس میں تمہاری بھلائی ہے،
یہاں ایک بات مفسرین نے بتلائی کہ کوئی کسی کو کوئی نصیحت کرے اور تعلیم کرے تو اس پر خود عمل کرے، خود عمل کرے گا اور پھر نصیحت کرے گا تو وہ بات زیادہ مؤثر ہوگی۔ اگر وہ بات مؤثر نہ بھی ہوئی تو سامنے والے پر حجت تمام ہوگی اور اللہ کی گرفت اور پکڑ میں آ سکتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو نصیحت کرتا ہے تو سامنے والے پر اللہ کی پکڑ جلدی نہیں آئے گی۔ پھر اور باتیں آئیں، پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری مخالفت نہیں کرتے ہیں، ہم تو صرف تمہاری اصلاح چاہتے، تمہاری بھلائی چاہتے ہیں، اپنی قدرت اور وسعت کے مقدار میں ہم تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی سے رجوع کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کچھ مانگ نہیں رہا ہوں اور تم لوگ ہماری بات نہیں مانتے، ہمارے سے مذاق اڑاتے ہیں، تو میری دشمنی تمہیں اس مصیبت میں نہ گرفتار کر دے جو نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم پر آئی تھی اور یہ گرفتار ہوئی۔ ان سب نبیوں کی واقعات پیچھے گزر چکے۔ اور پھر اس کے بعد وما قوم لوط منکم ببعید، اور جو مصیبت لوط کی قوم پر آئی تھی تم میں سے وہ دور بھی نہیں ہے۔ ایک دور جس جگہ یہ عذاب لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا وہ مدین کے پاس ہی میں تھا، وہ بستی پوری پلٹی تھی، وہ بستی موجود تھی۔ دوسری بہت زیادہ مدت نہیں گزری تھی، تو بتلا دیکھو یہ لوط پر جو عذاب آیا، تم دیکھو کیسے عذاب آ گیا اللہ کا، تو میں اللہ کی بات تم کو بتا رہا ہوں، میرا تم مذاق اڑاتے ہو۔ پھر کیا کہا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور تم استغفار کرو، توبہ کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع کرو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اس کی فتح اور رزق میں برکت اور فتوحات حاصل کرنے کے لیے استغفار بہت اہم ہے۔ پیچھے ہود علیہ السلام نے یہی بات کہی، پھر لوط علیہ السلام نے، نوح علیہ السلام، سب نے اپنی قوم سے کہا کہ تم توبہ کر لو، مغفرت کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے خزانے کھول دیں گے، روزی کے دہانے کھول دیں گے تمہارے اوپر۔ تو ہم لوگوں کو بھی دعاؤں میں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان ربی رحیم ودود، کہ میرا پروردگار بہت زیادہ رحم کرنے والا اور ودود بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ شعیب تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا، ایسا ایسا کہنے لگے، اور تو بہت کمزور ہے، ہم تو تجھے تکلیف پہنچائیں گے، لیکن تیرا خاندان وہ بڑا ہے، ہم تجھے تکلیف پہنچائیں گے، خاندان آ کے تمہارے پیچھے کھڑا ہو جائے گا تو ہماری پٹائی ہو جائے گی۔ تو شعیب علیہ السلام بولے کہ دیکھو ہمارے خاندان سے تم ڈرتے ہو، اللہ سے تم نہیں ڈرتے، ہمارے خاندان کی کیا حیثیت اللہ کے مقابلے میں، یہ بولا۔ پھر یہ بات ہوتی رہی، پھر عذاب کی بات آئی، پھر وہ کہنے لگے عذاب لے آؤ تم، تو پھر ہوا کہ تم اپنا کام کریں۔ پھر جو عذاب آیا تو شعیب علیہ السلام اور جو لوگ ایمان لاتے بچ گئے، باقی سب لوگوں پر عذاب آیا، ایک چیخ آئی اور اسی وقت سب نیچے منہ گر گئے، اس طرح سے مر گئے کہ گویا وہ بسے ہی اور آباد ہی نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہلاکت ہے مدین پر اور ہلاکت ہے سمود پر۔ اسلام اور دین کے مقابلے میں جب کفر طاقتور ہو کر کے حملہ آور ہوتا ہے تو اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تک تمام امت پر اس طرح عذاب آتا رہا۔ اس دور میں بھی اسلام کے مقابلے میں جب کفر کھڑا ہوتا ہے تو کفر پر عذاب آتا ہے۔ کفر کے علاوہ کسی بھی جرم پر اللہ کا عذاب قوموں پر نہیں آتا، یہ اصولی بات جان لیجیے۔ کفر کی کتنی بڑی معصیت نافرمانی کی اس کی بنیاد پر اللہ کا عذاب قوموں پر آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، کسی بات پر اللہ کا عذاب نہیں آتا کفر کے علاوہ، لیکن دو جرائم، دو غلطیاں ایسی ہیں جن کی بنیاد پر قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی بات ہے۔ پہلا جرم، اس میں پیچھے لوط علیہ السلام کی قوم کا بیان ہوا۔ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنسی میں مبتلا تھی، مرد کے ساتھ شہوت رانی میں مبتلا تھی۔ اب اس جرم کی بنیاد پر اللہ کا عذاب اس قوم پر آیا اور وہ قوم پوری بستی پلٹ دی گئی۔ پہلا جرم، یہ جرم ہمارے سماج میں ماشاءاللہ نہیں ہے، ہمارا سماج اس جرم سے پاک ہے، بلکہ جن سے مخالف عورت اور میاں بیوی کے ناجائز تعلقات بھی ہمارے سماج میں، ہمارا سماج زناکاری کی برائی سے بھی پاک ہے۔ پاک ہمارا سماج، جو تھوڑی موڑی غلطیاں نظر آتی ہیں اسے بھی پاک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے، روکنا بھی چاہیے۔ ہمارا سماج اس برائی سے پاک ہے۔ دوسری بات، جس عمل کی بنیاد پر، کفر کے علاوہ جس عمل کی بنیاد پر قوموں پر اللہ کا عذاب آتا ہے وہ کیا ہے؟ ناپ تول میں کمی کرنا۔ اس بنیاد پر بھی قوموں پر عذاب آتا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم پر ناپ تول کی، کفر کے ساتھ ناپ تول میں کمی کی بنیاد پر عذاب آیا۔ اس معاملے میں کبھی کبھی اپنے لوگوں سے کوتاہی دکھنے میں آتی ہے اور کوتاہی ہوتی ہے۔
وہ برائی تو ماشاءاللہ نہیں ہے، لیکن ناپ تول میں کوتاہی پائی جاتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہمیں ناپ تول میں کمی نہیں کرنی چاہیے۔ ان آیتوں کے ذیل میں ایک دوسری سورۃ تطفیف کی تفسیر مفسرین کرتے ہیں، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے دوزخ میں ویل، اللہ تعالیٰ نے دوزخ کا ایک ٹھکانہ، ایک گڑھا بنایا، ویل اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب لوگوں سے تول کے لیتے ہیں تو پورا پورا لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ، جب تول کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے تو گھٹا کر کے دیتے ہیں۔ ویل، دوزخ کا ویل، یہی کیا کم ہے، لیکن دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا اگر ناپ تول میں کمی کریں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جن کے معاملات خراب ہوتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آخرت پر، اللہ کی عدالت پر ان کا ایمان نہیں ہوتا ہے یا ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا وہ لوگ خیال نہیں کرتے کہ ایک دن وہ اٹھائے جائیں گے اللہ کے دربار میں، ان کے اس عمل کا، ناپ تول میں کمی زیادتی کا ان کو حساب دینا ہوگا؟ اس بات پر ان کا یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے یا ہے تو کمزور ہے، اس لیے ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب پوری باتیں کیا آئی کہ ہم کسی کو دعوت دیں، دین کی طرف بلائیں، جو قوم دوسری خیال کی ہیں ان کو دین کی طرف بلائیں، بہت ہی محبت ہمدردی کے ساتھ بلائیں، پہلی بات۔ دوسری بات، جو سماج میں بڑی برائی رائے جو اس کے خلاف بھی ہم آواز بلند کریں۔ ان آیتوں میں ناپ تول میں کمی زیادتی کے بارے میں شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا چوری ڈاکہ سے بڑھ کر کے فساد اور بلوہ والا جرم ہوتا ہے۔ ناپ تول کے نتیجے میں اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے۔ کفر ایک ایسی برائی ہے، جب اسلام کے خلاف کفر کھڑا ہو جائے، اسلام کو کچلنے کی کوشش کرے تو اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ موٹی مثال سری لنکا کا لے لیجئے، سن 16، 17، 18 کے بعد مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہوئیں اور 19 میں مسلمانوں کے لائن ہٹا دیا گیا۔ آج آپ نیٹ پہ سرچ کر لیجئے، آلو کی قیمت، چاول کی قیمت، شکر کی قیمت، لائن سے پورا ملک لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے دشمنی میں آ کر کے انہوں نے پرائم منسٹر کو چنا تھا، مسلمانوں کے دشمنی میں آ کر کے ایک نمبر مسلمانوں کا جو دشمن تھا اس کو پریزیڈنٹ بنایا تھا۔ آج پورا ملک ایک طرف سے ان لوگوں کے خلاف کھڑا ہے اور بھوکا پیاسا کھڑا ہے، ایک ٹائم کھانا ان کے ملک میں میسر نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب، بے عمل زلزلے کی لکیروں نے لکھ دیا زمینوں پر، بے عمل قبیلوں پر یوں عذاب آتا ہے۔ اللہ کا عذاب اسلام کے مقابلے میں اگر کفر کھڑا ہو جائے، کفر کو لے کر کوئی قوم کھڑی جو اس پر آئے گا، اس کے بعد دو برائیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک تو ہم جنسی برائی، اتنی مبغوض برائی ہے کہ اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس برائی سے ہمارا سماج ماشاءاللہ پاک ہے۔ دوسری برائی ناپ تول میں کمی ہے، اس کے نتیجے میں بھی اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں بھی آتا ہے۔ اس میں ہم سے جہاں کوتاہی ہوتی ہو ہم کو بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق